أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس وقت لندن وقت کے مطابق 2:10 ہو رہے ہیں. رات کے 2:10 ہو رہے ہیں. یعنی ہم اسے دوسرے لفظوں میں کہیں 2:10 AM. اور آج ڈیٹ ہے، تاریخ ہے 10 فروری 2016. مجھے کسی نے بتایا کہ جیو ٹیلی ویژن پاکستان اس نے اس کے لندن کے کرسپونڈنٹ کے حوالے سے، اس کا نام سید مرتضی علی شاہ ہے، اس کے حوالے سے ایک خبر نشر کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے MQM کے قائد کی اسپیچز، جو ہیٹ اسپیچز ہیں، ان کی تحقیقات کے لیے، جانچ پڑتال کے لیے ایک محکمہ قائم کیا ہے جس کا نام آپریشن ڈی میرٹ دیا گیا ہے. آپریشن ڈی میرٹ، آپریشن ڈی میرٹ. جو خبر کے مطابق یہ الطاف حسین کی 6 تقاریر بشمول 22 اگست 2016 کو کراچی پریس کلب پر بیٹھے ہوئے بھوک ہڑتالیوں اور وہاں جمع ہونے والے کارکنوں سے خطاب کے دوران جو میں نے کہا وہ بھی پورا مواد تحقیق کے لیے آپریشن ڈی میرٹ میں شامل کیا جائے گا.
ماؤں، پیاری پیاری بہنوں، بزرگوں، یوتھ، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں تو اگر اس تقریر کے حصے بکرے کر دیے جائیں تو معنی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، مت کرو مسجدوں کا رخ. اب اگر دوسرے جو الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد اس کے ساتھ فرمائے وہ نکال دیے جائیں اور کوئی یہ کہتا رہے کہ مت کرو مسجدوں کا رخ، یعنی اللہ نے تو مسجدوں کا رخ کرنا منع کر دیا ہے. اگر وہ اگلا جملہ جو ہے اس آیت کریمہ کا وہ نہ پڑھے، وہ کیا ہے؟ مت کرو مسجدوں کا رخ جب کہ تم حالت نشے میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں مسجدوں کا رخ مت کرنا. یہ ہے. اسی طرح کسی کی بھی تقریر کو سیاق اور سباق کے حوالے سے علیحدہ کر کے بیان کیا جائے تو اس کے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں. میں جو بات کہتا ہوں اس کے جملوں کو اگر with reference to context, with reference to context, with reference to context اگر بیان کیا جائے تو میرے اوپر بہت سارے مقدمات بن سکتے ہیں اور ہر فرد کی تقریر پر بہت سارے مقدمات بنائے جا سکتے ہیں بشرطیہ کہ وہ سیاق و سباق کے حوالے سے بیان کیے جائیں. مثال کے طور پر کارکنان جو وہاں موجود تھے وہ جو نعرے لگا رہے تھے، جو بڑی بڑی باتیں اور دعوے کر رہے تھے،
میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ جو باتیں اور دعوے کر رہے ہیں یہ میرے سامنے نہ کرتے، بلکہ جب آپ کے قائد کی تصویر اور آواز پر ناجائز پابندی لگائی گئی تھی جس کا کوئی جواز نہیں تھا، تو آپ نے جا کے الزام لگانے والے ٹی وی چینلز کیا ان سے باس پرس کی؟ کیا وہاں گئے آپ؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیے اور جا کر حملہ کیجیے. ہاں میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں جاتے، وہاں ذمہ داروں سے کیوں نہیں بات کرتے؟ جائیں، بات کریں، احتجاج کریں، جو آپ کا آئینی قانونی حق ہے. ڈیمانسٹریشن از لیگل بٹ اٹ شوڈ بی پیسفل. میں نے قانون ہاتھ میں لینے کا کبھی حکم نہیں دیا، لیکن شرارتی لوگوں نے ایک لفظ کی آڑ میں جو میں نے کہا، جس کو میں کہتا ہوں، میں نے کہا ہاں میں نے پاکستان مرد آباد کہا، جس کی میں نے 2 مرتبہ ان رائٹنگ نام لے لے کر، ایک ایک فرد کا نام لے کر میں نے معافی مانگی اور پورے پاکستان کے عوام سے معافی مانگی کہ یہ فرط جذبات میں اور ساتھیوں کی ہلاکتیں، ان کی مسخ شدہ لاشیں دیکھ دیکھ کر اور بھوک ہڑتالیوں کی جھانک کنی کے عالم میں ان کی شکلیں دیکھ کر میں اپنے اوپر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا. سو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرمایا جائے. میں نے 2 مرتبہ ان رائٹنگ معافی مانگی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ الطاف حسین کے علاوہ کسی اور پر پابندی، اسپیچ پر، تصویر پر پابندی لگائی گئی. اسمبلی کے فلور پر جنہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا نعرہ نہیں لگاؤں گا زندہ باد کا، میں زندہ باد، یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا جا رہا ہے، عوامی اسپیچ میں نہیں، قومی اسمبلی کے فلور پر کہا جا رہا ہے. ایک پارٹی کے لیڈر صاحب کہتے ہیں میں پاکستان کا زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاؤں گا اگر ایک پختون بھی مارا گیا، اور کسی پختون کے مارے جانے پر کسی نے بھی پختون نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو وہ بے غیرت ہوگا. ان پر پابندی نہیں لگی، وہ سنس آف دا سوائل تھے، زمین کے بیٹے تھے. وزیر دفاع آصف صاحب، انہوں نے کیا کہا
فوجی اس طرح جمہوریت کی بوٹیاں نوچتے ہیں جیسے گیدڑ انسانوں کا گوشت نوچتے ہیں. انہیں کچھ نہیں کہا گیا. ایک اور صاحب ہیں جن کو پوری دنیا کہتی ہے، میں کیا کہتا ہوں کہ ISI نے ان کو پیسہ دیا اربوں کے حساب سے دھرنا دینے کا. میں نہیں کہتا، لوگوں کو فون کر کر کے عسکری قوتوں کے لوگوں نے اس میں شامل کرایا. سب نے نہیں، بعض لوگوں نے، جن کے نام بار بار آ چکے ہیں اخبارات میں کہ فلاں فلاں پارٹی میں شامل ہو جاؤ. انہوں نے کہا 20,000 کا مجمع جمع کر لو تو جڑا جرنیلوں دا پیشاب نکل جائے گا. یہ گالی میں شمار نہیں کیا گیا، اس کو پیار کا جملہ کہا گیا، سمجھا گیا، اور سزا دینے کے بجائے انعام و اکرام سے نوازا گیا، اس لیے کہ وہ سن آف دا سوائل ہے. اسی طرح ایک صاحب نے کہا ہم سے جنگ مت کرو، تمہیں جنگ لڑنی نہیں آتی، 3 سال بعد تم چلے جاؤ گے. جنگ ہمیں لڑنی آتی ہے، تم نہیں جانتے جنگ لڑنا، ہم سے مت لڑو. ان کو کچھ نہیں کہا گیا، ان پہ کوئی پابندی نہیں لگی. پابندی لگی تو صرف الطاف حسین پر. اس کے علاوہ بہت اور لوگ ہیں، میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں جہاں فوج اور پاکستان کے لیے کیا کیا جملے استعمال نہیں کیے گئے. کیا فوجی جرنیلوں کے کرپشن کی باتیں اخبارات ٹیلی ویژن پر نہیں آئی، ڈسکشن میں نہیں آئی؟ ان لوگوں کے خلاف کوئی بات ہوئی؟ میں کیونکہ مہاجروں سے تعلق رکھتا ہوں، ہجرت کی ہے، اور بدقسمتی سے فوج کے بعض شاونسٹ اور ایک گروپ ہے فوج کا جو انتہائی شوونسٹ ہے، وہ نفرت کرتا ہے مہاجروں سے، جو ختم کر دینا چاہتا ہے. جب ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں تو ماں بہنوں کی بالیاں کھینچی جاتی ہیں، ان کے گلے سے زیور کھینچا جاتا ہے، ان کو لاتیں ماری جاتی ہیں، رائفل کے بٹس مارے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اندرا کی اولادو، گاندھی کی اولادو، را کے ایجنٹوں، جاؤ واپس، تمہیں کس نے بلایا تھا پاکستان؟ جب آپ یہ کہیں گے کس نے بلایا تھا پاکستان، اور ماریں گے میری ماں بہن بیٹی کو، تو کوئی نہ کوئی تو جذبات کی رو میں بہ سکتا ہے، اس کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. میرے بھائیوں، میں اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے 22 اگست کی اسپیچ
حرف بہ حرف جو میں نے کی اس کو دوبارہ میں رابطہ کمیٹی سے کہتا ہوں، علیحدہ سے 22 اگست کو الطاف حسین نے کیا کہا کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے، جو یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتالی ساتھیوں کے پاس گئے تھے، وہاں جمع ہونے والے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے کیا کہا؟ میں نے وہ اسپیچ پوری سنی، پھر مجھے آج احساس ہوا کہ جو کچھ بعد میں رابطہ کمیٹی جو اپنے آپ کو پارٹی کا رکھوالا سمجھتی ہے، جن کو میں نے ایم این اے بنایا، ایم پی اے بنایا اور ان کو پارلیمانی لیڈر بنایا، وہ مالک بن بیٹھے۔ میں نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ پرویز رشید صاحب سے جو وہ بات کر آئے تھے، انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی کتنے لوگ مر رہے ہیں، بھوک ہڑتالی مر رہے ہیں، وہ کیمپ پہ آ کے عیادت کرتے، بھوک ہڑتالیوں سے ملتے۔ پرویز رشید صاحب نے فاروق ستار اور قمر نوید کو بلا کے کہا کہ آپ کا مقدمہ ہم لے کر جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وسیم اختر گرفتار ہو چکے ہیں، یہ وزیر اطلاعات، انہیں یہ نہیں معلوم کہ وسیم اختر گرفتار ہو چکے ہیں اور ہم آپ کا مقدمہ وزیر اعظم کے پاس پیش کریں گے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھوک ہڑتالی کیمپ پہ تو چلیں، چل کے وہاں وعدہ کریں اور انہیں یقین دلائیں اور ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائیں۔ کہنے لگے کہ آپ بھوک ہڑتال ختم کرا دیجئے، تبھی تو میں وزیر اعظم صاحب سے جا کے بات کر سکتا ہوں، ورنہ میں کیسے کروں گا؟ تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، یہ فاروق ستار یہ وہی گولیاں دے رہا ہے جو حاجی شفیق کے بنگلے پہ جانے کے بعد دی تھی، اور پھر تفصیلی رودات بیان کی تھی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں، آپ تحریک چلاتے رہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس زمین پر مہاجروں کا کوئی نہیں ہے۔ جو مظلوم سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ ہیں، وہ خود مجبور ہیں زمینداروں کے، وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، پیروں کے، پیروں کے پیر بنے ہوئے ہیں، گدا نشین بنے ہوئے ہیں، صبح شام ٹھرا لگاتے ہیں اور بڑی بڑی جائیدادوں کے، شوگر ملوں کے، بڑی بڑی انڈسٹریز کے مالک ہیں۔ ارے بزرگان دین کا شوگر ملوں سے اور کارخانوں سے کیا کام؟ وہ تو فاقے کرنے والے ہوتے تھے، ان کے گدا نشین وہ ارب پتی کھرب پتی ہوں گے؟ تو ان کے غلام ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے،
مجبور ہیں، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. تمام غریب پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، پنجابی، کشمیری، ہزاروال، گلگتی، قبائلی علاقوں کے لوگ، ان سب کے ساتھ الطاف حسین کی ہمدردیاں ہیں، الطاف حسین کی دعائیں ہیں. اللہ ان کو ظلم سے نجات دے، اللہ ان کو آزاد کر دے، اللہ ان کو بھی آزادی دے، اللہ ان کو بھی آزادی دے، اللہ ان کو بھی آزادی دے. باقی میری طرف سے آپ پریشان مت ہوئیے. آپ کو سب کو میں پیغام سنتا ہوں، آپ سب کے، بچیاں بھی، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی، جوان بوڑھے، سب اپنی صحت کا خیال رکھیے. دیکھیے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مجھے بھی مرنا ہے ایک دن، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں اپنی صحت کو بہتر سے بہتر کرنے کی. باقی اللہ کی مرضی. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے اتحاد کو برقرار رکھیے. جو ڈر گئے وہ مر گئے، یہ ایک محاورہ ہے، اس کو بھی پیش مت کر دیجئے. کچھ بنا کے میں نے محاورہ پیش کیا ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ بڑا محاورہ ہے مشہور. یہ مردہ ہو چکے ہیں، مردہ. یہ زندہ لاشیں ہیں، زندہ لاشیں. جو قرآن اٹھا کے ماں باپ کی قسمیں کھا کے بدل جائیں، ان کے ایمان دھرم کا کیا کہیے آپ؟ تو آپ ایک بات کی فکر نہ کریں، جتنے مقدمے اور چلنے ہیں یا حکومت پاکستان کو ریڈ وارنٹ، بلیک وارنٹ، بلو وارنٹ، کوئی بھی وارنٹ دینا ہے دیتے رہیں. انشاءاللہ ان کا وارنٹ اللہ کے یہاں سے آئے گا، جس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا. پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. لہذا آپ میری ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، قطعی فکر نہ کریں. میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں. آپ دیکھیے میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ بار بار کہہ چکا ہوں الطاف حسین لگا ہے. مجھے عشق ہے نبی سے، مجھے عشق ہے اہل بیت سے. میں لفظ حسین کی بے حرمتی جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں نہیں ہونے دوں گا. یزیدیت کے آگے میری گردن نہیں جھکے گی. کٹ سکتی ہے، کٹ سکتی ہے، پر جھک نہیں سکتی. ایم کیو ایم ایک تھی، ایک ہے، اور انشاءاللہ ایک ہی رہے گی. یہ برساتی مینڈک موسم کے تبدیل ہوتے ہی اپنے اپنے دلوں میں جا گھسیں گے یا اپنے انجام کو پہنچیں گے. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ بہتر کرنے والا ہے. اللہ نے بڑی بڑی مشکلات سے نکالا ہے. اللہ اور جو جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں اس سے بھی مجھے باہر
نکالے گا، میرے ثابت قدم ساتھیوں کو نکالے گا، جیل کے تالے ٹوٹیں گے انشاءاللہ، ساتھی رہا ہوں گے اور لاپتہ کارکن بازیاب ہوں گے، یا پھر جنہوں نے لاپتہ کیا ہے انہیں ہم لاپتہ نہیں کریں گے، انہیں گرفتار کریں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے ہم انہیں ہم انہیں ڈھونڈیں گے، ان کو ڈھونڈ کے پکڑیں گے اور عوام کی عدالت میں پیش کر کے ہم انہیں قانون اور آئین کے اور شرع کے مطابق سزا دیں گے۔ آپ سب بھائیوں کا، ماں بہنوں کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری قسط یوتھ کے لیے میں آج نہیں کل جاری کروں گا۔ خدا را یوتھ کی جو قسطیں چل رہی ہیں، جو آج سے شروع ہوئی ہیں، اسے سنیے، میں اس میں وہ حقائق بیان کروں گا جو آپ نے کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھے ہوں گے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔